احمد صاحب، جو پل ڈیٹ نے رپورٹ دی ہے اس کے مطابق یہ سب سے کم شفاف انتخابات تھے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ نے کیوں اس کو اتنا کم سکور دیا؟ بہت شکریہ لطیف صاحب. دیکھیں، یہ جو 2018 اور 2013 کے مقابلے میں ہم نے کہا ہے کہ ان دونوں الیکشنوں کے مقابلے میں یہ سب سے کم شفاف تھا، سب سے کم فیئر تھا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پروسیس پولنگ اسٹیشنوں سے ٹرانسمٹ کرنا تھا رزلٹ ریٹرننگ آفیسر کو، اور وہاں پہ جو کنسالیڈیشن ہونی تھی، اور وہاں پہ جو پروویژنل ریزلٹس کا اناؤنسمنٹ ہونا تھا، وہ پروسیس سب سے زیادہ فلاڈ تھا. نہ وقت پہ نتائج بھیجے گئے، نہ کنسالیڈیشن میں بہت شکایات آئیں کہ کینڈیڈیٹس موجود تھے، نہ ان کے ایجنٹس موجود تھے، اور جو رزلٹ تھے وہ رات کو 2 بجے اناؤنس ہو جانے چاہیے تھے. رات 2 بجے تک میرے خیال میں تو ایک بھی رزلٹ نہیں اناؤنس ہوا تھا، اور اگلے صبح 10 بجے تک بھی لیکن آپ بہت نے تھوڑے سے 2024 کو اتنا رزلٹ برا کیوں اناؤنس کہا؟ ہوئے تھے. 2013 کے انتخابات میں بھی ان کا رزلٹ مینجمنٹ سسٹم، اس کو شاید کہتے تھے، وہ بیٹھ گیا تھا. 2018 میں RTS بیٹھ گیا تھا، رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم. اس دفعہ الیکٹرانک مینجمنٹ سسٹم یا جو بھی الیکشن مینجمنٹ سسٹم وہ بیٹھ گیا. تو نام بدلتے ہیں، وہ الٹیمیٹ اس کا اینڈ ایک ہی نکالتے ہیں. سسٹم بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد نمبرز رولا ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو آپ نے صرف اس کو برا کیوں کہا، باقیوں کو برا کیوں نہیں کہا؟ اس کو 2018 سے زیادہ برا اس لیے بھی کہا کہ 2018 میں جب رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم جو تھا RTS وہ بیٹھ گیا تھا، تو کم از کم اس سے پہلے اس قسم کا کوئی نظام نہیں بیٹھا تھا، تو لیسن لرن کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. لیکن 2024 میں ہمارے لیے 2018 میں جو رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کا بیٹھ جانا تھا، وہ اتنا بڑا لیسن تھا کہ اس سے سبق نہ سیکھنا، اور رزلٹ مینجمنٹ اور الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا بیٹھ جانا، یہ اس سے بڑی اس لیے خرابی تھی. اس لیے اس کو سکور اس سے بھی کم ملا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جو مخصوص نشستوں کا نتیجہ تھا وہ بھی کبھی اتنی تاخیر کا شکار نہیں ہوا جتنا تاخیر کا شکار اس دفعہ ہوا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو پوسٹ الیکشن کا سکور ہے وہ بھی 2024 کا کم ہے 2018 کے مقابلے میں، کیونکہ اس کے اندر مخصوص نشستوں کے نتائج کا اعلان کرنا بھی شامل تھا. اس کو بھی اتنا ڈیلے کر دینا کہ کئی صوبوں کے چیف منسٹر الیکٹ ہو گئے، اسپیکر الیکٹ ہو گئے بغیر ان مخصوص نشستوں کے، تو یہ بھی ایک اس کی کمزوری کا ثبوت تھا. تو میرے خیال میں آپ نے اوورآل فارم 45 فرق اور تو تھوڑا سا 47 ہے، کا ایشو لیکن بھی ریز کیا ہے. 2024 کا فارم الیکشن 45 اور 47 آپ کے مطابق جو اب الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالے ہیں، اور اس میں نظر آتا ہے کہ کاٹ کاٹ کے نمبر بدلے ہوئے ہیں. بہت ساری پکچرز میں نے دیکھی ہیں، میں نے ساروں کا انالیسس تو نہیں کیا، آپ نے انالیسس کیا ہوگا. فارم 45 اور 47 کیا اس میں بہت بڑی ڈسٹورشن ہے، ٹیمپرنگ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، اس کے بارے میں تو کوئی تفصیل کے ساتھ اس کی اسکروٹنی کریں گے تو کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، لیکن ان کا اپلوڈ کرنے میں اتنی تاخیر ہو جانا بذات خود ایک بہت بڑا شک کریٹ کر دیتا ہے. اور یہ شک ہوا کہ یہ جب 22 تاریخ کو اس کو اپلوڈ ہو جانا چاہیے تھا، اور آپ نے اس کو 8 9 10 دن کی تاخیر سے اپلوڈ کیا، اور اس کے بعد پھر سرور ڈاؤن ہو گیا، تو آپ لوگ اگر اس کے اوپر شک کرتے ہیں تو وہ بجا طور پہ شک کرتے ہیں. اور وضاحت بھی کوئی نہیں دی گئی کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہے ان تمام ریزلٹس کو اپلوڈ کرنے میں، جب پہلے ہی شک پیدا ہو گیا تھا ریزلٹ کے ڈیلے کرنے میں. اس کے بعد جب فارمز کو اپلوڈ کرنے میں ڈیلے ہوئی تو یہ شک مزید قوی ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ 2 3 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن 2018 اور 2013 دونوں کے مقابلے میں زیادہ کمزور کوالٹی کا الیکشن تھا. اچھا، میں طارق فضل صاحب سے اس کا جواب چاہوں گا. شعیب صاحب تھے کل ہمارے پروگرام میں، انہوں نے بھی ایشو ریز کیا. 45 47 14 روز کے اندر یہ فارم الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ بائی لا آنے چاہیے تھے. آج آئے ہیں طویل عرصے کے بعد، لیکن وہ بھی نمبر کاٹے کوٹے ہوئے ہیں اور کچھ ادلی بدلی کی ہوئی ہے. آپ اس کو کیا رائے دیتے ہیں؟ رد عمل کیا ہے آپ کا اس کے اوپر؟ ملک صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے ہمارے کو 10 سے 12 الیکشن جو ہے 1970 سے لے کے آج تک، وہ سارے الیکشن جو ہیں ان کے اوپر اعتراضات ہوئے ہیں، اور ہمیشہ ہارنے والی پارٹی نے جیتنے والی پارٹی پہ یہ الزام لگایا ہے کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے. لیکن اگر وہ پارٹی صوبے میں، جیسے کہ ابھی اس الیکشن میں بھی ہوا ہے کہ صوبے میں اگر وہ جیتی ہے، جیسے KP میں PTI جیتی ہے، اس الیکشن کو وہ درست تسلیم کرتے ہیں. لیکن جس جگہ وہ ہارے ہیں وہاں پہ ان کا الزام یہ ہے کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ
کوئی نہ کوئی ایک سٹنٹ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک پکا وتیرہ ہے کہ یہ بناتے ہیں اور اس آپ کے خیال میں 45-47 والا ایشو سٹنٹ ہے؟ میں عرض کرتا ہوں الیکشن سٹنٹ ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، میں بتاؤں گا آپ کو. آپ نے اس کو الیکشن سٹنٹ اسی کو بولا یا کسی اور چیز کو؟ نہیں، میں اسی کو بول رہا ہوں، اسی کو میں اسی کو بول رہا ہوں. اور اس کے ساتھ اور بھی جو الزام لگائے رہے ہیں، یہ سارا جو ہے نا میں یہ کہوں گا کہ یہ پولیٹیکل ایک وہ انہوں نے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا جیسے کہ میں نے کوئی فارم دیکھے کسی کے اوپر کوئی کٹنگ ہوئی ہے. اب میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں تو 387 میرے پولنگ اسٹیشن تھے، یعنی 387 جو ہیں وہ فارم 45 جاری ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس میں وہ سارے کے سارے یا کوئی ٹیچرز تھے یا دوسرے محکموں سے لیے گئے لوگ تھے جو آپ کے پاس سائنڈ کاپیز ہیں؟ پریزائڈنگ آفیسر تھے جی، بالکل ہیں، جو ہمارے پریزائڈنگ آفیسرز تھے. آل 387؟ اب سنیں، پوری تو نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی پوری، کیونکہ ظاہر ہے 387 پولنگ اسٹیشن سے اتنا ذمہ دار نہیں ہوتے. بعض اوقات آپ کے جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں کسی نے لے کے رکھ لیا، کسی نے، اور خاص طور پہ وہ علاقے جہاں پہ آپ نہیں جیت رہے ہوتے وہ اکثر آپ کے پاس نہیں لے کے آتے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اس میں یہ لوگ کوئی پروفیشنل لوگ اس طرح نہیں ہوتے. کوئی ٹیچر ہے، کوئی ہیڈ ماسٹرز ہیں، کوئی دوسرے محکموں کے لوگ ہیں، کوئی فوڈ ڈپارٹمنٹ کا ہے، جو آپ کے پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں جو یہ فارم تیار کرتے ہیں. اب ایک فارم تیار کرنا، اس کے اوپر کئی دفعہ غلطی ہو گئی، اس کو درست کرنا، یا کسی کے اوپر سٹیمپ نہیں ہوتی، کسی کے اوپر دستخط پراپر نہیں ہوتے، پراپر چیزیں آپ کو ہر فارم 45 میں نہیں میسر ہوتی. میں کوئی 4-5 الیکشن لڑ چکا ہوں. اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا جناب یہ پورا یہ جو پروسیس ہے یہ کوئی مشکوک ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے تمام فارم 47 23 فروری کو الیکشن کمیشن کے سامنے پریس کانفرنس کر فارم 45 23 فروری کو الیکشن کمیشن کے سامنے پریس کانفرنس کر کے سارے میڈیا کو دکھائے. چوتھی بات یہ ہے کہ جس طرح یہ بات میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. اب یہ شعیب شاہین صاحب جو میرے مقابلے میں الیکشن لڑے، 17 فروری کو ہمارا ٹریبیونل جو ہے یہ اناؤنس ہوتا ہے اسلام آباد کا، تینوں حلقوں کے لیے، یہ اس کا نوٹیفیکیشن ہے. 19 فروری کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غلط بیانی کس طرح کرتے ہیں اور کس دلیری سے کرتے ہیں اور کن کن فورمز پہ کرتے ہیں. 19 فروری کو یہ جا کے ڈبل بینچ الیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جھوٹ بولتے ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل قائم نہیں ہوا. اور اس کی ابتدا جو آنریبل جسٹس صاحب ہیں وہ کرتے ہیں کہ ایز آفس ہیز ریزڈ آبجیکشن دیٹ ود ایفیکٹ دیٹ دا انٹرا کورٹ اپیل از ناٹ مینٹینیبل سنس دا ٹریبیونل ٹو ہیئر دا الیکشن ڈسپیوٹس فار ICT ہیز آلریڈی بین کنسٹیٹیوٹیڈ. لیکن انہوں نے کہا کہ ٹریبیونل نہیں بنا، لہٰذا آپ سنیں. انہوں نے سنا، انہوں نے ہمارے نوٹیفیکیشن معطل کیے. جب معطل کر چکے اسی دن شام کو ان کو پتہ لگ گیا کہ ٹریبیونل بن چکا ہے. اب انہیں نہیں پتہ تھا، انہیں پتہ تھا لیکن انہوں نے جھوٹ بولا. اور پھر 21 تاریخ کو ان کی اپیل ڈسپوز آف ہو گئی اسی عدالت سے، اور ریزن یہی لکھی given the fact that the election tribunal for the ICT has been constituted it would not be appropriate to proceed further than this matter so the appeal is disposed. آپ کا جواب ہو گیا. یہ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے میں نے حقائق رکھے ہیں، غلط بیانی اور جھوٹ نہ بولو جائے. آخری بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ان تمام فورمز کے لیے اب الیکشن کمیشن کو آپ نے کہا کہ جی دیر ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات. بریک آ گئی جی، بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ ولید صاحب سے اس کا جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ولید صاحب، جو پل ڈیٹ کی رپورٹ ہے بعض نکات میں آپ کے موقف کی تائید میں جاتی ہے. بالکل جی. تو آپ کا رد عمل کیا ہے اس کے اوپر؟ اس کو بنیاد بنا کے کیا کورٹ میں، سپریم کورٹ میں جائیں گے، کیا کریں گے؟ اس کو اس طرح کی چیزوں کو اور اس طرح کے حقائق کو جو انہوں نے بھی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں پل ڈیٹ کا بھی اور محبوب صاحب کا بھی کہ یہ اس طرح کی باتوں کی نشاندہی کرتے ہیں. انہی کے ایک مضمون میں نے پڑھ کے یہ بات سینٹ کے فلور پر بھی کی تھی کہ جب قانون کہتا ہے کہ پروویژنل رزلٹ سارے حلقوں کے جو ہیں وہ آروز جو ہیں وہ رات یا اگلے دن صبح 2 بجے تک جو ہے وہ رات 2 بجے تک وہ اگلا دن ہو جاتا ہے نا، تب تک 12 بجے کے بعد جی، تو وہ اس کو پروویژنل رزلٹس کو جاری کر دیں گے. اور ان کا فگر تھا یہ پل ڈیٹ کا کہ 859 ریٹرننگ آفیسرز، ایک ریٹرننگ آفیسر پورے پاکستان بھر میں 859 میں سے ایک ریٹرننگ آفیسر نے بھی پروویژنل رزلٹ نہیں جاری کیا. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس کے بعد اگلے دن صبح 10 بجے تک آپ کو کرنا ہوتا ہے. اس وقت ایک چھوٹا سا فریکشن رزلٹس کا آیا تھا. تو ظاہر ہے پھر اس طرح کی باتوں پہ انہوں نے تو کہا ہے نا محبوب صاحب نے کہ جب یہ اس میں اور زیادہ مشکوک کر دیتا ہے. اور اس دفعہ تو جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل پریس اور میڈیا نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ، اور یہ میں بھی سینٹ کے فلور پہ کہہ چکا ہوں
کہ یہ جو بیرون ملک آبزرورز آئے ہوئے تھے, جو میڈیا کے لوگ آئے ہوئے تھے, ان سے ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز سے انٹریکشن تھی, ہم سے بھی مل رہے تھے الیکشن سے پہلے بھی, الیکشن سے بعد بھی. مختلف ممالک کے سفراء, ایمبیسڈرز, ان کے پولیٹیکل آفیسرز, ان سب کو الیکشن کمیشن نے خود ایک ہال دیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے اندر, اور وہاں 8:30 بجے آ کے الیکشن کمیشن کا نمائندہ اعلان کرتا ہے کہ جی آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی ادھر ادھر ڈنر ونر کرنے جانا ہے یا کوئی سیر سپاٹ جو بھی کرنا ہے, رات کے 2 بجے تک یا رات کے 3 بجے تک تمام رزلٹ ڈسپلے ہو گئے ہوں گے. یہ وہ اعلان کر کے گئے ہیں. اب آپ سمجھیں وہاں کوئی بیٹھا ہو, کوئی بھی ہو, زید ہو, بکر ہو, کسی ملک کا ہو, وہ کیا سمجھے گا کہ یار یہ کوئی مذاق ہے کہ کیا آپ سپریم کورٹ جائیں گے ایز اے پارٹی کس چیز کے خلاف؟ جی اسی الیکشن فارم 45 اور 47 کے ایشو کے اوپر. جی اس پہ ایک تو پارٹی, ایک پٹیشنر تو پہلے ہی آیا تھا, وہ کہیں انگلستان چلا گیا ہے, اور وہ جو بھی ہے ہماری طرف سے انفرادی سطح پر تو سب جو گریوڈ کیا سیاسی جماعت درخواست کرے گی اس کے اوپر ایز اے پولیٹیکل پارٹی؟ آئی تھنک سو, ایک آئی تھنک درخواست ہو بھی چکی ہوئی ہے, اور وہ سپریم کورٹ ہی میں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے. جی پی ٹی آئی کی طرف سے ہی ہے, اور وہ کیونکہ ایک بریگیڈیئر صاحب کوئی تھے, ان کا کچھ ایسا آپ کو بریگیڈیئر علی نے جو دی تھی نا, وہ تو انہوں نے پارٹی نہیں ہے نا, وہ نہیں, وہ آئے ہی نہیں نا پھر, اور پھر وہ لیکن کیا سیاسی جماعت اس میں جی جائے جی گی؟ جی ایز اے پولیٹیکل پارٹی یا کسی پولیٹیکل, ہماری کسی ممبر نے ایک سپریم کورٹ میں آلریڈی ایک اور درخواست, مجھے اب ذہن میں نام نہیں آ رہا پٹیشنر کون ہے, بٹ وہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے ایز اے پارٹی نہیں بھی ہے تو ایک پٹیشن موجود ہو گئی ہوئی ہے, اور آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریمبر کون ہے اس کے پیچھے, بٹ ہم سے کوئی لنکڈ شخص ہے جو, یا ہمارا کوئی ہم خیال انڈیویجول ہو تو اور پوزیشن ہے, لیکن آپ کی پارٹی کی طرف سے اگر جا کے بیرسٹر علی ظفر یا حامد خان وہاں جا کے درخواست دیتے ہیں تو ایک انٹائرلی ڈفرینٹ گیم بن جاتی ہے, پھر پارٹی فریق بن کے جاتی ہے. جی 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 میرے خیال میں اگر ابھی تک نہیں بنی تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم اس کو ضرور جو ہے کریں گے. لیکن یہ بات جو محبوب صاحب نے کی, اور ان کی جو رپورٹ ہے کہ یہ شفافیت کے سکور پہ سب سے کم آنے والا الیکشن ہے حالیہ الیکشنوں کے اندر, اور اس میں میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں, جس طرح بک صاحب نے ابھی کہا کہ 10-12 الیکشن ہوئے ہیں, اور چلیں پہلے والے کو چھوڑ کے 11 میں سب نے یہی الزام لگایا ہے, تو بھائی صاحب اگر کسی نے الزام لگایا اور واقعی ایسا کچھ تھا اگر, تو کبھی نہ کسی الیکشن کمیشن کا نہ کبھی کسی نگران حکومت کا کوئی احتساب ہوا ہے. تو اس سے تو نظر یہ آتا ہے کہ قانون کا خوف اور احتساب کا ڈر تو ہے ہی کوئی نہیں. 13 میں تو جوڈیشل کمیشن بنا تھا نا, 13 میں جب آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے تو سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن بنا. خیر اس کی طرف آتے ہیں, ایک بیپر چھوٹا سا آپ کی جا سے کر لیں. یاسر حکیم صاحب ہمارے پنڈی سے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں. یاسر بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عمران خان سے جرنلسٹوں کا انٹریکشن ہوا ہے آج اڈیالہ جیل میں, تو بتائیے گا. ایک میں کامنٹ پڑھ رہا ہوں, یہ خبر کا حصہ ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کی حمایت کرتا ہوں, اور جنہوں نے 9 مئی کیا ان کو سزا ملنی چاہیے. ایگزیکٹلی کیا لفظ تھے, میں آپ ہی کی زبانی سننا چاہوں گا, کیا ایسی بات ہوئی یا کچھ اور بات ہوئی؟ بالکل ندیم ملک صاحب, یہ بات بالکل اسی طرح ہوئی تھی, اور ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ گزشتہ روز کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس کا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا, جس میں یہ کہا گیا کہ جو اگر کسی کے پاس اس حوالے سے کوئی ثبوت ہیں تو وہ قانون کا راستہ اپنائیں, اور یہ اس طرح کی باتیں جو احتجاج اور توڑ پھوڑ اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ نہ کی جائیں. تو اس پر انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں اور بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ آیا ہے وہ اس کی مکمل تائید کرتے ہیں, اور وہ یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اس 9 مئی کے سانحہ میں جتنے لوگ ملوث تھے ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں اور قانون اس میں اپنا راستہ بنائے. لیکن ان ملزمان کو سزائیں دینے سے قبل یہ ضرور جو ہے وہ انشور کیا جائے کہ ان ملزمان کی شناخت CCTV کیمروں سے کی جائے, کیونکہ تمام جگہوں پر جہاں جہاں حملے ہوئے, جہاں جہاں توڑ پھوڑ ہوئی, وہاں پر CCTV فوٹیجز کیمرے لگے تھے اور ان کی فوٹیجز موجود تھی. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک جو ہے وہ نئی بات دوبارہ دہرائی کہ جو کیپٹل ہل کیس تھا اس میں بھی ملزمان کی شناخت CCTV سے کی گئی, اس لیے ان تمام سنہ 9 مئی کے ملزمان کے لیے بھی کی شناخت کے لیے بھی جوڈیشل کمیشن کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہ سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائے. بالکل ندیم ملک صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک ان کی سمجھ سے بات باہر ہے کہ اس معاملہ پر ابھی تک سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نگران حکومت سمیت جتنی اب یہ نئی حکومت بنی ہے یہ آزادانہ انکوائری میں اس معاملہ کی کوئی بھی دلچسپی نہیں رکھتے, اور وہ نہیں چاہتے کہ اس کی آزادانہ انکوائری, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف PTI کو ٹارگٹ کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا. ایک لاسٹ چیز اور بتا دیں, یہ جو الیکشن دھاندلی اور مخصوص نشستیں اس کے اوپر بھی کامنٹ کیا انہوں نے.
بالکل ندیم ملک صاحب، انہوں نے ان سے ایک سوال کے جواب میں عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں جو نہیں دی گئیں یہ جمہوریت کی نفی کی گئی ہے، اور پی ٹی آئی سے یہ مخصوص نشستیں چھین کر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور یہ آئین اور قانون کی بھی نفی ہے، اور یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ کیا اس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ وہ کیا کریں گے؟ سپریم کورٹ جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کہاں درخواست دیں گے؟ کوئی پولیٹیکل فورم بھی بتایا انہوں نے؟ انصاف کے لیے فورم بھی کوئی آئیڈینٹیفائی کیا؟ کیا راستہ اختیار کریں گے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، ہم نے ان سے یہ بات کی کہ اس کا وے فارورڈ کیا ہے، کیا آپ کوئی قانونی راستہ اختیار کریں گے، کوئی ڈائیلاگ پہ جائیں گے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم فی الحال جو ہے وہ احتجاج پر ہی فوکس کر رہے ہیں، اور اتوار والے دن ہم پشاور میں ایک بہت بڑا احتجاج کریں گے، جلسہ کریں گے، کیونکہ یہ جمہوریت اور جمہوریت میں اپنا حق مانگنا جو ہے اس کو اگر کوئی ٹکراؤ کہتا ہے تو وہ کہتا رہے ہم اپنا حق مانگیں گے، اور اپنے حق کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کہیں سے انصاف نہیں ملنا، اس لیے ہم احتجاج کا راستہ اپنانے جا رہے ہیں۔ یاسر حکیم، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔